السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم اور مکرم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے نیک لوگوں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارے اپنے سماج کے بہت سے افراد کا کہنا اور ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم تو بے نمازی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، شاید اللہ رب العالمین نے ہم سے ناراض ہو کر کے ہماری زندگی کے اندر مصیبت ڈال دی ہے۔ لیکن وہیں ہمارے اپنے سماج کے بہت سے نادان بھائی اور بہنیں ایسی بھی ہیں جن کا کہنا اور جن کی سوچ یہ ہے کہ ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں، میں اپنی جگہ نماز کا پابند ہوں، میں حلال و حرام کی تمیز بھی کرتا ہوں، میں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت بھی کرتا ہوں، فلاں انسان کی طرح میری کمائی حرام کی بھی نہیں ہے، میں غیبت اور چغلی بھی نہیں کرتا، میں تو برائیوں سے بچتا ہوں، اس کے باوجود بھی میری اپنی زندگی کے اندر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، میری زندگی کے اندر پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ میرے بھائیوں، اب اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ مصیبت اگر کسی نیک انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مصیبت، وہ پریشانی اس نیک انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کی سزا ہے۔ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر مرتبہ انسان کی زندگی کے اندر جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصیبتیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا میں سب سے سخت آزمائش اگر کسی کی ہوتی ہے تو وہ ہے انبیاء کرام، انبیاء کی سب سے سخت آزمائش، اور اس کے بعد جس انسان کی مشابہت نبی سے جتنی زیادہ ہوگی، جو جتنا زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہوگا، مصیبت، پریشانی، آزمائش اس کی زندگی کے اندر اتنی ہی سخت ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ غور کریں اس حدیث کے اندر، آج میں اور آپ جن مشکلات پر رو رہے ہیں اس سے کئی بڑی مشکلات کو ہمارے انبیاء کرام نے جھیلا ہے، مگر کبھی بھی انہوں نے ان مصیبتوں کے اوپر شکوے اور شکایت نہیں کی ہے۔ اگر بات ہم سخت آزمائش کی کریں، مصیبتوں کی کریں، میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اتنے نیک صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی فرشتے آسمان سے زمین پر ان کو سلام کہنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ اپنے کانوں سے فرشتوں کے سلام کا آواز بھی سنا کرتے تھے۔ اتنے نیک صحابی، کیا آپ جانتے اللہ رب العالمین نے کیسے آزمایا؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے 30 سال، اپنی زندگی کے پورے 30 سال بستر پر رہے۔ ایک ایسی بیماری آ گئی کہ سارا کا سارا جسم مفلوج ہو گیا، سارا جسم بیکار، اور حالت اتنی بیکار، حالت اتنی خراب کہ پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بھی بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ لوگوں نے بستر میں ایک سوراخ بنا دیا تھا، وہیں پر وہ پیشاب اور پاخانہ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، ایک طرف نیک اتنے ہیں کہ نبی کے انتقال کے بعد بھی فرشتے آسمان سے سلام کرنے آ رہے، اور دوسری طرف آزمائش مکمل 30 سال تک چل رہی ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں کہ میں اپنی جگہ نیک ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں اسلام پر عمل کرنے والا ہوں تو میری زندگی کے اندر مصیبتیں نہیں آنی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں آزمایا ہے، چاہے وہ ایک فرد کی حیثیت سے ہو، چاہے وہ ایک گھریلو زندگی کی حیثیت سے ہو، وہ ایک سوسائٹی، ایک محلے کی حیثیت سے ہو، یا پھر وہ پوری قوم کی حیثیت سے ہو، ہم اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ آزمائش ایمان کے لیے ضروری ہے، آزمائش ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر کے رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ کر رکھا ہے کہ صرف وہ یہ کہیں گے کہ میں ایمان لے آیا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائیں گے نہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر مصیبتیں بھیجے گا نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، تم سے پہلے جتنے بھی ایمان والے لوگ آئے، اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا ضرور ہے۔ جب ہم سے پچھلے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان کے طور پر آزمایا ہے تو مجھے اور آپ کو آزمائے گا کیوں نہیں؟ میں اور آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ دراصل سچائی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ آزمائش کے وقت میں میں اور آپ عبادت کے تقاضوں کو مکمل کر پاتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم کہتے یہ ہو کہ میں اور ہم نبی کے امتی ہیں، تب پھر اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم مصیبتوں کے مرحلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کا لحاظ رکھتے ہو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تب پھر اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مشکل اوقات میں، پریشانیوں میں تمہاری زندگی کے اندر اسلام کا کون سا درجہ عبادت میں ابھر کر آتا ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو مکمل کرنے میں اسلام کا کون سا درجہ مشکل اوقات میں تمہاری زندگی کے اندر ابھر کر آتا ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اسلام کی اس حقیقت کو یاد رکھو کہ ایمانی زندگی آزمائش کے بغیر، پریشانی کے بغیر، الجھنوں کے بغیر ادھوری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بالکل صاف الفاظ میں کہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلہم۔ آج ہماری آزمائش کیا ہے؟ کوئی فقر و فاقے سے پریشان ہے، غربت سے پریشان ہے، ہم بیماری سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں آج ہماری جو آزمائش ہو رہی ہے، کیا ہم سے پہلے کے جو لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں کی طرح اپنے ایمان کا امتحان دیا ہے؟ کیا ویسی آزمائش ہماری زندگی کے اندر اب تک آئی یا نہیں آئی؟ اس بات کا جائزہ مجھے اور آپ کو لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کا امتحان انگاروں پر لیٹ کر دیا ہے، اور تاریخ کی کتابوں کے اوراق کو آپ پلٹ کر دیکھ لیں، آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھ لیں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کی چربی نے جلتے ہوئے انگاروں کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ایسے ایمان کا امتحان دے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا یدعو لنا، الا یدعو لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، زندگی کے اندر آنے والی مصیبت، زندگی کے اندر آنے والی پریشانی، زندگی کے اندر آنے والی آزمائش چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، مگر ہمیشہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک جواب کو یاد رکھ کر ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے کہا، اے خباب، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایمان کا امتحان ایسے بھی دیا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کو لایا جاتا، زمین میں گڑھا کھودا جاتا، اور آدھا انسان کو زمین کے اندر اتار دیا جاتا، اور آدھا جسم زمین کے اوپر رہا ہوتا، اور پھر ایک آرے کو لایا جاتا، اور اس آرے سے اس جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر ان کا ایمان نہیں جاتا، وہ ایمان پر ڈٹ کر رہا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، وہی جملہ اس مکمل درس کا سب سے بڑا جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے خباب بن ارت، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، کہا کہ اے خباب، تم نے جلد بازی کا ثبوت دیا ہے، تم نے جلد بازی کا ثبوت دیا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، جو صحابی اپنے ایمان کا امتحان انگاروں پر لیٹ کر دے کر آئے ہو، جس نے اپنی پیٹھ کی چربی کے ذریعے جلتے ہوئے انگاروں کو ٹھنڈا کیا ہو، وہ ایسے صحابی آ کر اللہ کے نبی سے مدد کی درخواست کر رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہ دے رہے کہ اے خباب، تم نے جلد بازی کا ثبوت دیا ہے۔ اس ایک جواب کو میں اور آپ اپنے ایمان کے اوپر لا کر رکھیں،
اور جائزہ لے اپنے ایمان کا کہ کیا میرے اور آپ کے ایمان نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جیسی آزمائشوں کا مقابلہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان کے جیسی مشکلات کا مقابلہ کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر مشکلات ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مشکلات کی وہ گھڑی جو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر تھی، وہ گھڑی اب تک ہماری زندگی کے اندر آئی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم زندگی کے اندر آنے والی ہر شکایت پر، ہر پریشانی پر، ہر الجھنوں کے اندر، ہر آزمائش کے اندر شکوے، شکایت، رونا یہ امت مسلمہ کی ہر گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے گھر کی کہانی کو بدلنا ہوگا، صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ نیک لوگوں پر مصیبت آتی ہے اس لیے تاکہ وہ مصیبت کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اور زیادہ قریب ہو جائے اور رب العالمین کے محبوب بندے بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین پروردگارہ ہم تمام کو آنے والی مصیبتوں کے اندر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔